تو نہیں تھی کہ میرا ان کے ساتھ اتنا وقت گزرتا ہے، ہم لوگ تو ایسے نہیں تھے، لیکن یہ کہ اس زمانے کے ایسا تھا کہ اس زمانے میں فیض صاحب یہاں آ نہیں سکتے تھے۔ بیروت کا بھی جب سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ لندن آ گئے تھے، تو اسی زمانے میں زیادہ، لیکن فیض صاحب جیسا تو ذکیہ ہونا ہی مشکل ہے۔ یہ مطلب میں ایک قصہ ہمیشہ سناتی ہوں، پہلے بھی شاید میں نے سنایا ہو، کہ ایک مرتبہ وہ آئے تو تیار ہو کے جا رہے تھے کہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اور ہمارے بزرگ شاعر آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے محفل ہے تو ہم اس میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ وہاں مت جائیے، کیونکہ وہ بزرگ شاعر پہلی ایک ہفتہ قبل ایک اور محفل ہوئی تھی، اس میں وہ آپ کو بہت برا بھلا کہہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تم سے کس نے کہا؟ میں نے کہا مجھ سے کون کہتا، میں نے خود سنا۔ تو انہوں نے کہا تم اتنی فضول باتیں سنتی کیوں؟ تو انہوں نے اس پوری بات کو میری پرابلم بنا دیا، تم اتنی فضول باتیں سنتی کیوں؟ تو فیض صاحب جیسا تو کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا شاعر، کوئی نو آمیز ہو، کچھ ہو، کوئی لکھ کے لے جائے، اتنی خوشی سے اس کو سننا، اس کو انتہائی داد دینا، اس کو سمجھانا، کسی کے لیے برائی دل میں ہے ہی نہیں۔ میں کہتی تھی کہ آپ پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں برائی ہے، آپ ہم لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے، مگر واقعی اب میں اس نتیجے پہ پہنچی۔ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی دعوت میں شریک تھے، تو جیسے 4 کی میز ہوتی ہے، اس طرح سے ہم بیٹھے تھے، تو فیض صاحب مستقل سگریٹ پیے جا رہے تھے، تو ایک اور صاحب جو سرکاری افسر تھے اور حساب کتاب کے ماہر تھے بہت، تو انہوں نے کہا کہ فیض صاحب یہ آپ جو سگریٹ پی رہے ہیں اتنے کب سے پی رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو 16-17 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کتنے سگریٹ آپ نے روز پیے؟ پہلے انہوں نے کہا ہم نے 10 پیے، پھر 20، پھر اب 2-3 ڈبی ہو گئی۔ تو انہوں نے سب کیلکولیٹ کیا، انہوں نے یوں کر کے چھوٹا سا کیلکولیٹ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سر جی آپ کو پتہ ہے آپ اب تک 3,70,972 روپے کے پتہ نہیں کہ سگریٹ پی چکے ہیں کچھ ایسے۔ فیض صاحب نے کہا واقعی؟ تو میں نے کہا کہ کہنے لگے اچھا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک سگریٹ کا کش لے کے کہا اچھا ہی ہوا زہرا بیگم ہم نے سگریٹ اتنے پیسے کی پی لی، ورنہ ہم اتنے پیسوں کا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ ان صاحب سے بھی کہہ دیا کہ شکریہ، بہت بہت نوازش ہے، ان کی سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ جواب کیا ہے۔ انہوں نے بیچارے نے پھر فیض صاحب کو ایکسپلین کرنے کی بہت کوشش کی، جی آپ زمینیں خرید سکتے تھے، آپ گھر بنا سکتے تھے، آپ یہ کر سکتے تھے، مگر فیض صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا۔